باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہماری گفتگو کا سلسلہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس عنوان کے ذیل میں مختلف مطالب آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج آپ کی خدمت میں قرض ربوی کی تھوڑی سی وضاحت گزشتہ جلسے میں ہم نے کی تھی۔ وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا معاملہ ہمارے درمیان قرض کا ہو اور اضافے کی شرط کے ساتھ، تو اس صورت میں سود اور ربا لازم آتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ اگر سود سے بچنا ہے تو ان دو ارکان یا دو شرائط میں سے ایک رکن کو ہم ختم کریں گے تو ہمارے لیے مشکل آسان ہو جائے گی۔ پہلے رکن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، آج دوسرے رکن کے بارے میں۔ دوسرا رکن یعنی اضافے کی شرط۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں اضافہ سے کیا مراد ہے، یعنی یہ زیادہ کی جو ہم شرط لگاتے ہیں، میں آپ کو قرض پہ دوں گا کچھ زیادے کے ساتھ، کچھ اضافے کے ساتھ، تو اس زیادے سے کیا مطلب ہے؟ تو زیادے کی فقہائے عظام نے دو قسمیں بنائی ہے۔ یہ زیادہ عینی بھی ہو سکتا ہے، حکمی بھی ہو سکتا ہے۔ عینی سے کیا مطلب؟ عینی سے مطلب یہ ہے ہر وہ چیزیں جو آپ اپنے اطراف میں لمس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، وہ جو چیزیں آپ کے اطراف میں ہیں ان کو عینی کہتے ہیں۔ مثال کے در سے سمجھاؤں، مثلا میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ قرض پہ دوں، اس شرط کے ساتھ کہ 11 مہینے کے بعد آپ 10 لاکھ روپے کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ یا ایک مثلا من گندم یا 1 کلو چینی کے ساتھ مجھے واپس کریں گے۔ بس اس لیپ ٹاپ کو، چینی کو، گندم کو، یعنی جو چیزیں آپ اس پیسے کے ساتھ واپس کرنے کے ہم نے شرط لگائی ہے، ان چیزوں کو کہتے ہیں عینی۔ بس اضافہ میں یہ عینی چیزیں بھی آ سکتی ہے اور حکمی بھی آ سکتی ہے۔ حکمی سے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ قرض دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ آپ ایک دن ہمارے ہاں کام کرنے کے لیے آ جائیں، یعنی آپ سے کوئی خدمت لے لوں، آپ سے کوئی کام لے لوں، آپ سے کوئی منفعت لے لوں، تو اس منفعت، اس کام کو حکمی کہتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے یہ اضافہ عینی ہو، یعنی اجسام اور جسم رکھنے والی چیزیں اور اشیاء خارجی ہو، یا طرف مقابل سے کوئی خدمت، کوئی عمل آپ اس میں اضافی لینا چاہیں، در ہر صورت یہ حرام ہو جائے گا۔ مثلا میں یہ شرط لگاؤں، آپ کو میں 1 لاکھ روپے قرض دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ آپ میرے لیے ایک زیارت پڑھ لیں، آپ میرے لیے مثلا کربلا جا کے ایک زیارت پڑھ لیں، تو یہ شرط لگائیں۔ ٹھیک ہے، زیارت کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو آپ دیکھ سکیں، لیکن یہاں پہ بھی ایک منفعت ہے، ایک اضافہ ہے، حکمی ہے، اس قسم کی شرط حرام ہے، ربا ہوگا۔ بس یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہاں پہ آپ اس قسم کو کوئی اضافے کی شرط نہیں لگا سکتے، چاہے وہ اضافہ عینی میں سے ہو یا وہ اضافہ حکمی میں سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ یہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا یہ فائدہ کسی نہ کسی صورت میں قرض دینے والے کو پلٹ رہا ہو تو اس صورت میں حرام ہے، لیکن اگر یہ فائدہ قرض لینے والے کو یعنی مقروض کے حق میں جا رہا ہے تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم آپ کو 10 لاکھ روپے قرض دیں اس شرط کے ساتھ کہ 11 مہینے کے بعد آپ ہمیں فقط 9.5 لاکھ واپس کریں گے، یعنی 50,000 آپ خود رکھیں گے، تو اس صورت میں کوئی ربا لازم نہیں آتا ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں،
اگر ہمیں کچھ اضافہ دینے کی بات ہو، یعنی قرض دینے والے کو کچھ اضافہ دینے کی بات ہو جائے تو اس صورت میں یہ حرام ہو جائے گا۔ بس یہ اضافے کی شرط، یہ اضافہ کبھی قرض دینے والے کے فائدے میں ہوتا ہے، کبھی قرض لینے والے کے فائدے میں، کبھی کسی تیسرے شخص کے فائدے میں ہو۔ بس 3 صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت یہ ہے اگر یہ اضافے کی شرط اس کا فائدہ قرض دینے والے کے حق میں ہو تو اس صورت میں حرام ہے، جیسے ہم نے پہلے مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ اگر اس اضافے کا شرط قرض لینے والے اور مقروض کے حق میں ہو تو اس صورت میں یہ حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے یہ اضافے کے جو فائدہ ہے یہ فائدہ قرض دینے والے کو بھی نہیں ہے، قرض لینے والوں کو بھی نہیں ہے، منتہا تیسرے شخص کو ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی حرام ہوگا۔ اس کی مثال یہ، مثلا ایک شخص آپ کو کچھ پیسے، مثلا مثال 1,00,000 روپیہ آپ کو قرض پہ دیں، اس شرط کے ساتھ، دیکھیں 1,00,000 روپیہ آپ کو قرض پہ دے رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمارے بیٹے کو یا ہمارے بھانجے کو، کسی رشتہ دار کو یا کسی غیر رشتہ دار کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو نوکری پہ لگانا ہے، اس کے لیے کوئی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے کوئی کام انجام دینا ہے، یہ شرط لگائے تو اس صورت میں یہ شرط بھی حرام ہے اور باطل ہے۔ بس ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ 3 قسم کی باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے شرط کا فائدہ قرض دینے والے کو اگر ہو رہا ہو تو اس صورت میں یہ حرام ہوگا۔ دوسری صورت، شرط کا فائدہ